آج اساں کی خیر عطا فرمائی یا اللہ، آنے والی زندگی کی بہتر بنائی اور اپنے پیارے محبوب نے عشق کی اور اپنی یاد سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میاں صاحب سرکار کو جس طرح قلم کشائی فرمانے ادھی راتی اولا کا رحمت رب دے دندی پئیے آوازہ ہے کوئی بخشش اے منگن والا کھلا رحمت دا دروازہ راتی ستیاں بے دردان او تے نیند پیاری آوے درد مدانو او طلب سجن دی تے ستیاں آنے جگہ ہر دیوانی میں دے اللہ تے دل کا رستہ اور تے کیوں کر روی او سنبھالا تکے دیمن اوے والے بہتے تے تو ہاتھ پکڑن قد کے ساتھیں بجے دا ایک دو کہنا بس مختصر تو مختصر جڑے اساں کی چھوڑ کے چلے گئے نا محبوب تے پیاریاں اسید یاداں چھوڑ کے قدم قدم تے انہوں نے یاد تربانی انہوں نے محبوبہ نے یاد آمنی تو میاں صاحب سرکار فرمانے جدو انہوں نے یاد آئی تو کچھ اس طرح نے تصور پیش کیتا سرکار قلم کشائی فرمانے بسم اللہ توجہ راتی ستیاں سپنے اندر او جاتی ستیاں سپنے اندر او تے دل پر خواب میں آیا آنکھ کھلی جدو یار محمد او بیلی ٹری چلے دکھیے دی گل دکھیا جان اور تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے اوے موت نے مارے اور تے روندے تک تک قبرے خصوصاً ایک شعر میں اپنے محترم مکرم منتائی بہترین دوست سمجھ لو بھائی سمجھ لو ہمدرد سمجھ لو چودھری سلمان صاحب سرکار واسطے تو رومی کشمیر سرکار فرمانن پتر میٹھے لوگ میرے آتے او پتر میٹھے میرے آتے او تے آخر لوگ سیانے اور رب تھی منگے پائی کر کرے عذر بہانے دیگر دلی تے وہ پینل ماشا اور تے پنچی کرا والی آئے اولیاء آئے اور پھر محمد جڑے اتھی نے دفنا
محمد بخشا تے کون کرے رکھوالے دعائے اللہ رب العزت کے آج نہیں اس محفل جتنا کچھ ذکر کرا گیا پڑھیا پڑھایا صدقہ خیرات کیتا گیا جتنا لوگوں نے جتنا حصہ پایا یا اللہ انہوں نے اس سے پسند نہیں اپنی رحمت وافر تاکہ انہوں نے دامن مقبول کر دی یا اللہ انہوں نے دلی مرادہ پوری فرمائی آخری بات میاں صاحب سرکار فرمانے بھئی آلی اولاد تیری دم منگتا اور تے میں کنگال زیانی پاؤ خیری محمد تائی اے صدقہ شاہ جیلانی موتی نکل اوے بسر لٹریا تے سپ پچھے کس کام دا ملنا نالے اوے نصیب محمد تے نہیں پروسا دمدان والے میں قربان تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. یہ بہت پرانا کلام ہے لیکن جب بھی پڑھو بڑا سرور آتا ہے. سائم علی چشتی صاحب کا کلام ہے. آپ محبت کے ساتھ اس کلام کو سنیں گے. کملی والے میں قربان تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے. ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے. ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. ساقیا جان قربان تیرے جام پر وہ نگاہ کرم اپنے خدام پر. ساقیا جان قربان تیرے جام پر وہ نگاہ کرم اپنے خدام پر. چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر. اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر. اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا. تو نے قطروں کو دیکھا گور کر دیا. تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا. تو نے قطروں کو دیکھا غور کر دیا. تو نے حبشی کو رشکے کمر کر دیا. الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. آقا ہمارے بڑی شان. آقا ہمارے بڑی شان. تو نے حبشی کو رشکے کمر کر دیا.
الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے، ظلم جانا پہ اپنے بے بہا کر لے، جرم عصیاں شہادت سے جب بڑھ گئے، ظلم جانوں پہ اپنے بے بہا کر دے، جرم عصیاں شہادت سے جب بڑھ گئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے، پوری سرکار سب کے تمنا کرو، ہر بیکارے کی داتا جولی برو، پوری سرکار سب کے تمنا کرو، ہر بیکارے کی داتا جولی برو، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو، ان کو در پر بلانا تیرا کام ہے، وہ کرے کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، کہ میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں، افضل ترین لوگ وہ ہیں، کون سے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ خطا کار ہیں، بندے خطا کار ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے قصور سرزد ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان میں بہترین وہ ہیں جو گناہ کے فوراً بعد اللہ کے حضور استغفار کر لیتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک کو استاد صاحب کہیں کہ یہ بہترین ہے، ایک کو پیر صاحب کہیں یہ بہترین ہے، ایک کو پروفیسر صاحب کہیں یہ بہترین ہے، ایک کو بادشاہ کہے بہترین ہے، ذرا اس کی عظمتوں کا اندازہ لگائیں جس سے مصطفیٰ کریم بہترین فرما رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ توبہ کرنے والا ہے، وہ استغفار کرنے والا ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے۔ جتنا اس طریقے اور وظیفے کو اپنائے گا، میرا رب اسے اتنی ہی بہترین ہونے کے درجے اور بلندیاں عطا فرما دے۔ اس سے اگلا فائدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے نچوڑ میں، جو بندہ توبہ کرتا ہے میرا رب اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ارشاد فرمایا کہ ایک مسافر ہے، وہ اپنی سواری لیتا ہے، سواری پہ کھانا رکھتا ہے، پانی رکھتا ہے اور طویل سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ سفر لمبا ہے اور صحرا والا ہے۔ جب اس کا آدھا سفر ہو جاتا ہے، وہ سفر کر کر کے تھک جاتا ہے، تو دل میں خیال آتا ہے مجھے تھوڑی دیر قیام کر لینا چاہیے، سکون کر لینا چاہیے۔ وہ ایک درخت کے نیچے جاتا ہے، وہاں وہ ایک کپڑا بچھاتا ہے، اس میں لیٹ جاتا ہے۔ تھکا ماندہ پہلے تھا، جو ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو سکون محسوس ہوا، تھوڑی دیر نیند کی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ نہ سواری ہے اور نہ سواری پر کھانا اور پانی ہے، کیونکہ سواری گئی تو ساتھ کھانا اور پانی بھی چلا گیا۔ اب اس نے کیونکہ آگے سفر کرنا ہے، اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، اسے پیاس بھی ستا رہی ہے۔ اب وہ مارا آگے پیچھے پھرتا ہے، لیکن سواری کا نام و نشان نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی مسافر تھکا ہارا سواری کو تلاش کرنے کے بعد پھر اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔
جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے سرہانے کھڑی ہے، سواری اس کے سرہانے کھڑی ہے، اس پہ کھانا بھی اسی طرح موجود ہے اور پانی بھی اسی طرح موجود ہے۔ وہ مسافر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی میں یہاں تک کہہ دیتا ہے واہ مالک تو میرا بندہ اور میں تیرا آقا۔ خدا کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے باری تعالیٰ تو میرا بندہ اور میں تیرا آقا، میں تیرا مالک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسافر کو جتنی خوشی ہوتی ہے سواری ملنے پر، کھانا اور پانی ملنے پر، میرا رب اس سے کہیں زیادہ توبہ کرنے والے سے خوش ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ کے حضور کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ جس انتظار میں میں اور آپ بیٹھے ہیں شاید وہ رات ہمارے نصیبوں میں نہ ہو۔ ہم شب برات کا انتظار کر رہے ہیں، شاید اس سے پہلے ہمیں بلاوا آ جائے۔ ہم لیلۃ القدر کا انتظار کر رہے ہیں، شاید اس سے پہلے بلاوا آ جائے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کے حضور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ جب بھی ہم اٹھائے جائیں ہم توبہ کی حالت میں اٹھائے جائیں، ہم توبہ کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ اور پھر یہ بھی کہوں گا، اصل آج کی رات ہے، بالخصوص نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کرنے لگا ہوں، زیادہ ہمارے احباب جب نفلی نمازوں کے فضائل سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آج کا جو اخباروں کا ایڈیشن آیا ہوگا اس میں بھی یہ فضائل ضرور ذکر کیے گئے ہوں گے، ہم پھر کیا کرتے ہیں ایک رات کا جاگنا اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ اب ایک رات کا جاگنا سارے سال کا کفارہ بن گیا، حالانکہ ایسا نہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ آپ فرماتے ہیں اس بندے کے نوافل قبول نہیں ہوتے جس پر ایک نماز فرض بھی بقایا ہے، ایک قضا نماز بھی جس کی باقی ہے اس نے چھوڑی ہوئی ہے، اسے لوٹایا نہیں، اس کے کوئی نفل قبول نہیں ہوتے۔ ہم آج رات صلاۃ الخیر پڑھیں، آج رات صلاۃ التسبیح پڑھیں، آج رات کوئی اور نفلی نماز پڑھیں، اس کی جگہ اگر ہمارے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو میری گزارش یہ ہے انہیں لوٹانے کا اہتمام کریں، انہیں اپنے سر سے اتاریں، وہ آپ پہ قرض ہے اور صرف قرض ہی نہیں وہ فرض بھی ہے۔ اور یہ بات ہمیں ہر بندے کو پتا ہے کہ نفلوں کی بجائے میرا رب فرضوں کا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، فرضوں کا ثواب ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے 20 نوافل پڑھنے ہیں، اس کی بجائے آپ ایک دن کی 5 نمازیں قضا کریں، پہلے فجر پڑھیں، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور عشاء کے فرضوں کے ساتھ 3 وتر بھی قضا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ بھی دن کے 20 رکعتیں بنتی ہیں، کتنی بنتی ہیں؟ 20 رکعتیں، ایک طرف یہ 20 رکعتیں ہوں اور دوسری طرف 20 نوافل ہوں، خدا کی قسم ان فرضوں کا ثواب رب کی بارگاہ میں ہزاروں نوافل سے زیادہ ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے سر سے قرض ساقط ہوگا، یہ قرض اترے گا، یہ فرض اترے گا، اور پھر اس کے بعد صرف اسی طرح یہ معاف نہیں ہوں گی، قضا لوٹانے کے بعد اللہ کے حضور استغفار بھی کریں، معافی مانگے، مولا میں بھولا رہا مجھے معاف کر دے۔ جب یہ التجائیں کریں گے تو میرا رب صرف معافی عطا نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا۔